بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہیز حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی ذرا لی اور بازار میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 400 درہم میں بیچ دی۔ جب میں نے درہموں پر اور انہوں نے درہ پر قبضہ کر لیا تو مجھ سے فرمانے لگے، اے علی، کیا اب میں آپ سے زیادہ درہ کا اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے، پھر یہ ذرا میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے ذرہ اور درہم لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حسن سلوک کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی، اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا کر مٹھی بھر درہم انہیں دیے اور فرمایا، ان درہم کو عوض فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے مناسب اشیاء خرید لو۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خریداری ہوئی اشیاء اٹھانے میں مدد کے لیے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 درہم عطا فرمائے تھے۔ میں نے روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑوں کا بستر، چمڑے کا دسترخوان اور چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، پانی کے لیے ایک مشکیزہ اور کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ پھر میں نے حضرت سلیمان اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سامان اٹھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر عرض کی، یا اللہ عز و جل، ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز جن کا اشعار ہی تجھ سے ڈرنا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ درہم حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے اور ارشاد فرمایا، ان درہم کو اپنے پاس رکھو۔ پھر ایک مہینے تک شرم و حیا کے باعث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ جب کبھی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کا واقعہ، جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جب مہینہ گزر گیا تو میرے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے میرے بھائی، آج تک میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا یہ سن کر خوش ہوا کہ تمہاری شادی بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ان کو اپنے گھر بھی لے آئیں تو اس سے ہمارا دل اور خوش ہوگا۔ میں نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے تو راستے میں ہماری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ حضرت ام یمن رضی اللہ عنہا سے ہو گئی۔ ہم نے ان سے تذکرہ کیا تو کہنے لگی، ذرا انتظار کریں، ہم عورتیں آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بات کرتی ہیں کہ ان کے معاملات میں مردوں کی نسبت عورتوں کی باتیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ وہ واپس مڑ کر حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں پھر دوسری ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساری باتیں بتا دی تو سب امہات المومنین رضی اللہ عنہ اکٹھی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے مبارک میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف بیٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہم ایک اہم معاملے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہیں۔ کاش اگر آج حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ ہوتی تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال کون ہو سکتا ہے؟ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا اور اپنے مال سے میرے دین اور دنیا کے معاملات میں میری امداد کی۔ تو حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں واقعی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایسی ہی تھی، مگر وہ اپنے رب عز و جل کے پاس جا چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
یقیناً ہمیں ان کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد اور دینی بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ام یمن رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے بھیج دو۔ حضرت ام یمن رضی اللہ عنہ جب نکلی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا منتظر پایا تو ان سے عرض کی حضور علیہ السلام کے بلاوے پر آپ لبیک کہیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میں ام یمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اندر کمرے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار ہی فرمایا کیا تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ آج رات تم سے اپنی بیوی زوجہ کے ساتھ رہا کروں گا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوشی اور مسرت حالت میں اٹھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ولیمہ اللہ کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو آراستہ کرنے کا حکم دیا اور حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھے ہوئے درہم میں سے 10 درہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیے اور ارشاد فرمایا ان سے کھجور، گھی اور پنیر خرید لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چیزیں خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگایا اور آستین چڑھا کر کھجوروں کو گھی میں مسلنے لگے اور پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملایا کہ وہ حلوہ بن گیا کہ ارشاد فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ جسے چاہو بلا لو۔ میں مسجد گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کریں۔ سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ لوگ بہت زیادہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے دسترخوان کو ایک رومال سے ڈھانپ دیا اور ارشاد فرمایا 10 افراد کو داخل کرتے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کھا کر نکلتے گئے لیکن کھانے میں بالکل کمی نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 700 افراد نے وہ حلوہ کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور حضرت علی کو کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے دائیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بائیں طرف بٹھا کر سینے سے لگایا اور دونوں کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے کر دیا اور ارشاد فرمایا اے علی میں نے کتنی اچھی زوجہ سے تیرا نکاح کیا۔ پھر ان دونوں کے ساتھ ان کے گھر تک پیدل چلے، پھر گھر سے باہر نکل کر دروازے کی آڑ پکڑے اور یہ دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کو اتفاق و اتحاد فرمائے، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں اور تم دونوں کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔